بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى مسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعریف، تنزیہ و تقدیس اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے. صلاۃ و سلام تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، بالخصوص سب سے زیادہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد آپ سب لوگ جانتے ہیں دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا دین ہے، اور اس دین میں کچھ عقائد ہیں، اعتقادیات، جن کا تعلق کچھ بنیادی ایمانی عقیدوں کے ساتھ ہے، اور کچھ عبادات ہیں جو اعمال کی صورت میں ادا کرنی ہوتی، اور دین کا کچھ حصہ آپس کے معاملات کے اوپر بھی منحصر ہے، مشتمل ہے. دین کو نازل کرنا یا اس کے عقائد کو مقرر اور متعین کرنا کہ یہ چیز عقیدے کی ہے، اور عبادات کی تعیین یہ چیز عبادت ہے اور اس کی ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں در حقیقت شرعاً توقیفی ہوتی ہیں. توقیفی کا معنی یہ ہے جیسے جس حد تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اسی حد تک ہی ماننا اور تسلیم کرنا ہوتا ہے، اور پھر ان میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. عقیدہ کا جو لفظ ہے یہ عقد سے ہے. عربی زبان میں عقد گرہ باندھنے کو کہتے ہیں. رسی کو یا کسی چیز کو آپس میں جب ملا کر گاٹھ مارتے ہیں، گرہ مارتے ہیں، بند کرتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، تو یہ عقیدہ اسی گرہ سے ہے. جس طرح وہ گرہ گاٹھ مضبوط ہوتی ہے، عقیدہ بھی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر کے دے دیا وہ اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ پھر اس میں کسی قسم کے کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہتی. اور اسی طرح جو چیز عبادت کے طور پر
مقرر کرنی ہے، یہ حق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ پھر اس عبادت کو بھی ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ عقائد میں سے کچھ عقائد ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ۔ کچھ عقائد ایسے جن کا تعلق امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، آپ کے مقام کے ساتھ اور آپ کی صفات کے ساتھ۔ جب کوئی شخص اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اسلام کے عقائد کو اپنا لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، تو ان عقائد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ لازم موجود ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، اس لحاظ سے اس کے ساتھ بھی محبت۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ہم ان کے امتی، اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت۔ عام طور پر تو اسے ہم محبت ہی کہتے ہیں، مگر بسا اوقات جب اس میں ایک مذہبی رنگ آ جاتا ہے تو پھر اس محبت کو عقیدت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ عزت اور احترام والی جو محبت ہوتی ہے اسے عقیدت بھی کہتے ہیں۔ اب ایک چیز دین میں عقیدہ ہے اور ایک عقیدت ہے۔ دینی لحاظ سے کسی بھی ذات کی، کسی بھی چیز کی، کسی بھی شخصیت کی ایک عزت اور احترام اور تقدس، احترام اور اس کی عقیدت۔ مگر بسا اوقات یہ عقیدت جب اپنی حدود سے باہر نکلنے لگے تو بسا اوقات اس سے عقیدہ متاثر ہو جاتا ہے۔ دین میں عقیدت کا بھی ایک معیار ہے، ایک حد ہے، اس کے بھی حدود اور قیود ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین کے بارے میں عقیدت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، عزت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے۔ مگر یہ عقیدت، یہ محبت، یہ احترام اس حد تک نہ چلایا جائے کہ جس سے اسلام کا، دین کا کوئی بنیادی عقیدہ متاثر ہو یا خراب ہو۔ بدقسمتی ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں عقیدت میں جو کچھ بھی کرنا ہو جائے سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ دین میں، اسلام میں عقیدت کو تابع رکھا گیا ہے، عقیدے کے بھی اور شرعی حدود اور قیود کے بھی۔ اگر یہ عقیدت ان شرعی حدود سے نکل جائے گی تو پھر عقیدے کے اندر گڑبڑ پیدا ہو جائے گی، عقیدے میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے بالخصوص اہل کتاب کے حوالے سے، اور پھر اس کا تعلق ہمارے دین اور شریعت کے ساتھ، کہ دین کے معاملات میں وہ عقائد ہوں یا عبادات غلو نہیں کرنا چاہیے، حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جس حد تک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کا حکم دیا ہے اسی حد تک ہی انسان رہے۔ لا تغلوا فی دینکم، دین کے اندر غلو نہیں کرنا، بے جا شدت، جس چیز کی جو حد ہے اس کو انسان پھلانگ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
خیال کرنا کہ تمہارا قدم کسی بھی معاملے میں ذرہ برابر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے رہے، اسی حد تک اپنے آپ کو باؤنڈ رکھنا ہے، پابند رکھنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ان حدود سے باہر نکلتا ہے وہ اپنے آپ کو ظلم کر رہا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، لوگوں خیال کرنا مجھے میری حیثیت سے زیادہ بڑھا نہیں دینا ہے، جو حد اللہ نے میرے لیے مقرر کی ہے، جو عظمت شان مقام اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، اس میں حد سے زیادہ نہیں بڑھنا ہے، غلوب نہیں کرنا ہے، آگے بہت زیادہ نہیں بڑھ جانا ہے۔ کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، جیسا کہ عیسائیوں نے سید عیسیٰ علیہ السلام کی جو ان کا اصل شان مقام رتبہ اور حیثیت تھی، انہوں نے ان کا رتبہ اور حیثیت اپنی طرف سے بڑھا دی۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر بغیر باپ کے سیدتنا مریم علیہ السلام کے بطن سے پیٹ پیدا فرمایا۔ اب یہ معجزہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، بغیر باپ کے شادی کے بغیر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب وہ نصارہ عیسائی مسیحی جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بھی ہیں، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہنے لگے کہ یہ تو ابن اللہ ہے، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس کی بیوی نہ اس کی اولاد۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، ان کے امتی بن گئے، نبی مان رہے ہیں، ان کو رسول مان رہے ہیں، مگر یہ معجزہ دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آج تک بغیر باپ کے تو کوئی پیدا نہیں ہوا، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حالانکہ اللہ رب العالمین تو وہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہے نہ آگے اس سے کوئی پیدا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا خیال کرنا جس طرح وہ عیسائی لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ ان کے اصل مقام سے بڑھا دیا، انہوں نے بھی خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے سب سے پہلی بات جو ان کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکلوائی، قوم کے لوگوں نے جب یہ اعتراض کیا ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا، اے مریم نہ تیرا باپ برا تھا نہ ماں غلط تھی، لقد جئت شيئا فريا، یہ تو گناہ کا کام کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم اس کی طرف اشارہ کر، اشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بھی چھوٹا سا بچہ ہے ہم اس کے ساتھ کیسے کلام کریں؟ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بولنے کی طاقت دی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، خیال کرنا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنایا۔ پہلی بات جو ان کی زبان سے نکلی، پہلے جملے جو ان کی زبان سے نکلے وہ یہی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے کیونکہ اللہ جانتا تھا کل کو یہی عیسیٰ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے ہی اس کو عبد اللہ نہیں مانیں گے، ابن اللہ کہنا شروع کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیال کرنا جس طرح عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی اصل حد سے بڑھا کر کہ وہ اللہ کے بندے، اس سے بڑھا کر انہوں نے بندے کی بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا. تم خیال کرنا مجھے جو میری حیثیت مقام اللہ نے رکھا ہے اسی پر ہی رکھنا، اس سے حد سے زیادہ آگے نہ بڑھ جانا. اور ساتھ فرما دیا انما انا عبد اللہ ورسولہ، بس سوائے اس کے کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. اب خیال کرنا مجھے اس مقام سے آگے نہیں بڑھا دے، مگر امت کے لوگوں کو دیکھ لیجیے، پھر بھی مقام بڑھا دے، پھر بھی مقام بڑھا دے. کبھی تو کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ نور من نور اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور، اور کبھی یہ کہہ دیتے ہیں وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ من ذلک، کہ جو اللہ پہ عرش تھے، اللہ عرش کے اوپر اللہ تھا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مدینہ میں پیدا ہو کر آئے. یہ غلو ہے. اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں، دین اسلام اور شریعت کی روشنی میں، اسلام کے عقائد میں اس طرح کا غلو یہ شرم جائز نہیں. ہر عقیدت کو سب تک رکھا ہے. عقیدت کر لو، محبت کر لو، تقدس اور احترام جو دینا ہے دے دو، لیکن قرآن اور حدیث کی حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے ان حدود اور قیود سے بڑھا کر غلو کے اندر نہیں جانا ہے، گمراہی کے اندر نہیں جانا ہے. یہ غلو ایک دوسرا نام ہے گمراہی کا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد کچھ انصار بھی رہتے تھے. ان انصاروں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر وہ کچھ اشعار کہہ رہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اسلام سے پہلے، دور جاہلیت میں ایک بعاث کی جنگ ہوئی تھی، اس کا نام بعاث تھا. دور جاہلیت میں جیسے جنگیں ہوتی تھی، اب وہ بچیاں اپنے باپ دادا کی شان اور عظمت بیان کر رہی ہیں. ان کے کارنامے جنگی، ہمارے باپ دادا یوں لڑے، یوں مرے، یوں کٹے، یوں کاٹا دشمنوں کو، بہادری، ان کے کارنامے، شعر کی صورت میں وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہہ رہی ہیں. اور ان شعروں کو پڑھتے پڑھتے درمیان میں انہوں نے ایک شعر کے طور پر یہ بات بھی کہی کہ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں ایک ایسے نبی ہے جو کل کی بات جانتے ہیں. اب ان بچیوں کو نبی سے پیار تھا، محبت. انصاریوں کی بچیاں ہیں، مسلمان بچے، اس محبت میں، اس عقیدت میں، اس احترام میں انہوں نے یہ لفظ کہا کہ ہم میں وہ نبی ہے جو کل کی بات کو جانتے ہیں. اس معاملے میں عقیدہ کیا ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی اللہ نے حکمت فرمایا کہ آپ تحریر کو زمین اور آسمان میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اور غیب نہیں جانتا. یہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم غیب نہیں ہے. کل کی باتوں کو جاننے والا، غیب کی باتوں کو جاننے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں ہے. لیکن ان بچیوں نے ایک عقیدت میں، محبت میں، احترام میں کیا کہہ دیا کہ ہم میں ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی ان بچیوں کی، فرمایا قُلْ مَا تَقُولِينَ، وہی کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی. یہ جو اب نے تم نے بات یہ کہی ہے، یہ بات نہ تھی. اب یہ عقیدت میں بات تھی، مگر اس عقیدت کی بنا پر عقیدے کے اوپر زد پڑتی تھی.
اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھوٹی بچیوں کو روک لیا، منع کر دیا، یہ بات نہ کہو، اور اس عقیدے کی اصلاح فرما دی کہ کل کی بات کو اور غیب کے علم کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو منع کر دیا، روک دیا۔ وہ عقیدت میں کہہ رہے ہیں، مگر عقیدت کی وجہ سے عقیدہ بگڑ رہا تھا، عقیدے کے اوپر زد پڑ رہی تھی۔ اس لیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو منع کر دیا، یہ نہ کہو جو تم یہ بات کہہ رہی ہو، وہی کہو جو پہلے تم اپنے باپ دادا کی بڑائی کی باتیں کر رہی تھی وہ کرتی رہو، لیکن یہ نہ کہو جو تم نے اب کہا ہے، یہ نہ کہو۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا اور سختی سے منع فرما دیا۔ اسی طرح امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، کوئی گفتگو بات چیت ہو رہی تھی، اسی گفتگو اور بات چیت کے درمیان میں وہ کہنے لگے کہ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے، جو اللہ کی مرضی اور جو آپ کی مرضی۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے وہ آپ کو پسند، جو اللہ کی چاہت وہ آپ کی چاہت۔ یہ اس صحابی نے کہہ دیا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اب اس معاملے میں بھی سوچئے عقیدہ کیا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ہر قسم کی چاہت، ہر قسم کی منشا، ہر قسم کی مرضی وہی ہوتی ہے جو کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تمہاری چاہتیں بھی ہوتی ہیں، خواہشیں بھی ہوتی ہیں، منشا بھی ہوتی ہے، مرضی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ پوری ہوتی ہے تو کس کی ہوتی ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو اللہ کو پسند، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، کوئی اور کسی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب عقیدہ یہ ہے جو اللہ چاہے بس، اللہ کے علاوہ اور کسی کی اسی طرح پہ چاہت، منشا اور مرضی یہ کسی کا حق نہیں۔ مگر صحابی رضی اللہ عنہ نے جو بات کی تھی اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ دونوں حساب برابر ہو گئے، جو اللہ چاہے جو آپ چاہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اجعلتنی للہ ندا، اور میرے ساتھی کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ اللہ کے ساتھ برابر بنا دیا، شریک بنا دیا؟ یہ اس انداز میں چاہت، مشیت، منشا، مرضی یہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور تو نے برابری میں لا کر میرے نام کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، میری چاہت کو بھی اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ساتھ یوں ملا دیا، یہ تو برابری ہو گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ برابر نہیں بنانا ہے مجھے۔ قل ما شاء اللہ ثم ما شئت، یوں کہا کہہ دیا کرو کہ جو اللہ چاہے اور اللہ کے چاہ لینے کے بعد پھر جو اللہ کی چاہت سے آپ چاہیں، اللہ کی منشا سے مرضی سے جو آپ کی چاہت اور منشا، یوں براہ راست اسی طرح اللہ رب العالمین کے ساتھ اس مشیت، اور پھر بغیر درجہ بندی کے، بغیر درجہ بندی کے، تدریج کے، ترتیب کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس مشیت کے معاملے میں اکٹھا ذکر کرنا، یہ عقیدت میں محبت کو صحابی نے کہہ دیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قل ما شاء اللہ ثم ما شئت، یہ اس طرح نہ کہا کرو کہ مجھے اور اللہ دونوں کو برابر بنا لو، ایسا نہیں کرنا ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ہے اور اس کے بعد ترتیب بتلا دی کہ برابری نہیں کرنی۔ یہ عقیدت میں آ کر، جوش میں آ کر اللہ ترتیب کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کا مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیا،
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے. جو حیثیت صحابہ کرام کی ہے رضوان اللہ اجمعین وہ صحابہ کرام کو دی جائے. جو ائمہ کرام کی ہے وہ ائمہ کرام کو دی جائے. ائمہ کرام کو نبی کے مقام پر نہیں پہنچانا اور اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کے مقام پر نہیں پہنچانا. ہر کسی کو اس کی حد تک رکھنا ہے. ہر کسی کو اس کی حد تک رکھنا ہے. اس حد سے بڑھانا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا کی. یہ جان لیجئے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ کون عطا کرتا ہے؟ بولیں اللہ تبارک و تعالیٰ. جس طرح کوئی بھی نبی ہو کوئی بھی رسول ہو اپنی منشا اور اپنی مرضی سے اپنی چاہت اور اپنے شوق سے کوئی نبی بن سکتا ہے کوئی رسول بن سکتا ہے. چلو کوئی ادارہ ہو کوئی مدرسہ ہو کوئی کلیہ کوئی کالج کوئی یونیورسٹی جہاں سے پڑھنے کے بعد کوئی کورس ہو وہ کر لینے کے بعد کوئی نبی بن جائے. بولے نہیں. کوئی علم ہو کوئی فن ہو کہ انسان اس کو پڑھنے کے بعد نبی بن جائے رسول بن جائے. عالم بننا ہے اس کے لیے ایک کورس ہے. کسی جامعہ میں مدرسہ میں داخلہ لے کر اس کورس کو پڑھے گے تو بندہ عالم بن جائے. قاضی بننا ہے اس کا بھی ایک کورس ہے. عالم بننے کے بعد وہ قضاء کا کورس کرنا پڑتا ہے. وہ اصول کچھ ضابطے ہوتے ہیں وہ سکھلائے جاتے ہیں پڑھائے جاتے ہیں بتلائے جاتے ہیں. ان کے بعد بندہ قاضی بن جاتا ہے. مفتی بننا ہو تو اس کا کورس ہے. قرآن کا قاری بننا ہے تو اس کا کورس ہے. انسان محنت کر کے جدوجہد کر کے اس علم کو پڑھ کے کتابوں سے سیکھ کے استادوں سے کچھ کسی تجربے کار سے کچھ تجربہ حاصل کر کے انسان اپنی محنت اور کوشش اپنی چاہت اور پسند سے عالم بننا چاہے بن سکتا ہے. مفتی بننا چاہے بن سکتا ہے. قاری بننا چاہے بن سکتا ہے. دنیاوی کسی بھی عہدے کے اوپر پہنچنا چاہے کورس موجود ہے. ڈاکٹر بننا چاہتا ہے میڈیکل کالج میں داخلہ لے کر وہ کورس کو پڑھ کے ٹیچر سے سیکھ کے تجربے حاصل کر کے ڈاکٹر بن سکتا ہے انجینئر بن سکتا ہے جج بن سکتا ہے. کوئی بھی دنیا کا عہدہ محنت تعلیم پڑھائی ادارے موجود ہیں ان سے کر کے انسان اس درجے اور مقام پر پہنچ جاتا ہے. لیکن مقام نبوت اور رسالت ایک ایسا مقام ہے جو کوئی بھی شخص کوئی پڑھائی پڑھنے کے بعد کوئی علم حاصل کرنے کے بعد کوئی ڈگری حاصل کر کے کوئی محنت مشقت کر کے استادوں کے علم اور تجربے سے فائدہ اٹھا کے نبی بن سکتا ہے رسول بن سکتا ہے. تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی اپنے طور پر کوئی بھی نبی بن سکتا. جو اپنے طور پر بذات خود دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا وہ سچا نہیں. کیونکہ انبیاء نبی کسی کو متعین اور مقرر کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. یہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے وہ نبی بناتا ہے رسول بناتا ہے. اپنے طور پر کوئی نبی. ہم پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ تو مختار کن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نبی ہونا بھی بولو کس کے اختیار میں ہے؟ نبوت اور رسالت بھی اپنے اختیار میں. اور کیا چیز ہوگی؟ ہاں جو اللہ نے معجزہ کے طور پر دیا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے وہ اختیار کلی نہیں ہوتا ہے. اور جب نبوت بھی اللہ عطا کرتا ہے رسالت بھی اللہ عطا کرتا ہے تو نبی کو سچا ثابت کرنے کے لیے معجزہ بھی نبی کو کون عطا کرتا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. نبی کے اپنے اختیار میں آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیجئے حدیثوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. جس نبی کو بھی اللہ نے جو معجزہ دیا جب اللہ نے چاہا تو اس کو وہ معجزہ ملا. قوم کے لوگ مطالبے کرتے رہے ان کے مطالبے کے باوجود نبی اپنی مرضی سے کبھی بھی معجزہ کر کے نہیں دکھلاتے بلکہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا حکم تو پھر اسی وقت ہی یہ ہوگا. اپنی منشا اور مرضی سے وہ کر سکتے نہیں.
اسی طرح ولی کی ولایت ہو یا کرامت، وہ بھی ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی. اس ولی کو عزت دینے کے لیے، کرامت کا معنی ہے عزت دینا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دینے کے لیے کوئی ایسی بات اسے کروا دیتا ہے تو وہ کون کرواتا ہے؟ اللہ کرواتا ہے، اس کی اپنا کوئی اختیار نہیں. جب اس کا اپنا اختیار نہیں ہے، ولی کی ولایت اور اس کی کرامت کا اختیار ولی کے پاس نہیں، نبوت، رسالت اور معجزے کا اختیار نبی کے پاس نہیں، تو پھر نبی کو اللہ کے درجے پر اور ولی کو اللہ کے درجے پر پہنچا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عقیدت میں، محبت میں ولی ولی ہے، ان کو اولیاء اللہ ہی رکھو، ان کو اللہ کے درجے پر نہیں پہنچانا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کسی بھی مشکل اور پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے؟ قرآن کی بات. اور ہم اپنے بابے، پیروں، فقیروں کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ وہ بھی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں. عقیدت میں نہیں میرے بھائی. رکوع، سجدہ، قیام، قومہ، یہ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ عقیدت میں، محبت میں، کلام میں کسی نبی کو، کسی ولی کو اور ان کی قبر یا ان کی کسی نشانی یا علامت کو یہ حق دے سکتے نہیں. عقیدت کو عقیدت کی حد تک رکھا جائے، محبت کو، عزت کو، احترام کو اسی حد تک رکھا جائے جس حد تک وہ ہے. ان کا درجہ آپس میں مکس اپ نہیں کرنا ہے، گڑبڑ نہیں کرنا ہے. عجیب صورت ہے، کہنے کو کہہ دیا جاتا ہے یہ جی واسطے وسیلے کیوں پیش کیے جاتے ہیں؟ یہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، جو بھی اللہ کی حمد ثنا تعریف کرے اللہ اس کی کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے. یہ نماز بھی ہے، یہ عقیدہ بھی. مگر عقیدت میں یہ ہماری نہیں سنتا، نعوذ باللہ، ان کی سنتا ہے ہماری. ہم نے ان کو فوت ہونے کے باوجود بھی سننے والا بنا لیا، اور جو سننے والا تھا ہم نے اس کے متعلق یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ سنتا ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ عقیدت کا کمال ہے. عقیدت بزرگوں کے ساتھ اس حد تک بڑی، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے مقام سے ڈاؤن کر دیا، اور اسی عقیدت میں ہم نے ایک ولی اللہ کو ایسا مقام دے دیا جو حقیقت میں اس کا مقام نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ کے برابر اللہ اللہ ہے اور نبی بعد از خدا. قصہ کوئی مختصر کہ نبی کا مقام ہے، عظمت ہے، کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں جہاں بھی کسی صحابی سے کوئی اس طرح کی بات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اس کی اصلاح فرما دی. اگر بیٹھے ہیں صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہونے لگے تو منع کر دی، مجھے دیکھ کر یوں نہیں کھڑا ہونا. ہاں، استقبال کے طور پر آگے آ کر تعلیم دی، اور آگے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کار بھی نہیں تھا. تمام تر نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی، کوئی اور نفع نقصان کا مالک نہیں. اسلام کے آنے سے پہلے جیسے بات آ رہی تھی نا دور جاہلیت میں، کہ جو وہ کافر اور مشرک تھے، جب بھی کسی دشمن کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، جنگ میں جانے سے پہلے ایک درخت تھا، اس درخت کا نام تھا ذات انواط. اس کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بڑا مقدس درخت ہے، بابرکت درخت ہے،
اپنے اسلحے، اپنے تلوار، اپنے نیزے وہ اس درخت کے ساتھ لگاتے تھے تاکہ ان میں برکت حاصل ہو جائے، اور پھر جب دشمن کے ساتھ جائیں گے، لڑیں گے تو ہم غالب آ جائیں گے، فتح پا جائیں گے۔ یہ جاہلیت کے اندر ایک طریقہ ہے، اور اسی طریقے کو جاہلیت کے اندر وہ اختیار کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غزوے میں جنگ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے، صحابہ کی ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور آگے جا کر دشمن کے ساتھ لڑنا ہے، جنگ کرنی۔ ایک دو بندوں نے بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جا کر جنگ کرنی ہے، لڑنا۔ ابھی وہ نو مسلم تھے، نئے نئے مسلمان، ان کو ابھی اتنی زیادہ دین کی، شریعت کی مکمل تعلیم، تعارف اور پہچان نہیں تھا۔ چند دنوں کوئی مسلمان، اب جنگ میں جانا ہے، دشمن کے ساتھ لڑنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ان کافروں کا وہ درخت ہے نا ذات انوات، جس کے اوپر وہ اپنے اسلحہ، تلوار اور نیزوں کو لگاتے ہیں اور پھر جا کر دشمن سے لڑتے ہیں، تو اس طرح آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایک درخت مقرر کر کے متعین فرما دیں کہ یہ درخت برکت والا ہے، تاکہ ہم بھی اپنے ہتھیار، اسلحہ، تلوار اور نیزے اس کے ساتھ لگائیں اور پھر جا کر دشمن کے ساتھ جنگ کریں اور ہمیں فتح مل جائے، ہم غالب آ جائیں، دشمن کو شکست مل جائے۔ آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایک درخت متعین اور مقرر کر دیں، اس طرح جس طرح ان کا درخت تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی۔ اب اس میں کیا تھا کہ اس درخت کو اپنا اسلحہ اور ہتھیار لگائیں گے تو تبرک حاصل ہو جائے گا اور وہ بڑا بابرکت کا کوئی درخت ہوگا، اور جا کر پھر ہم دشمن کے ساتھ لڑیں گے تو فتح حاصل ہوگی، دشمن پہ غالب آ جائیں گے، ان کو شکست مل جائے گی۔ تو حقیقی طور پر فتح دینے والا، نصرت دینے والا، غلبہ دینے والا دشمنوں کے اوپر مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کون ہے؟ اللہ۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ ہر طرح کی مدد کرنے والا کون ہے؟ فتح عطا کرنے والا کون ہے؟ غلبہ دینے والا کون ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ۔ جس کو شکست دے، جس کو ذلت دے تو بھی کون، اور جس کو عزت دے، غلبہ دے، فتح دے تو بھی کون۔ اب اس درخت میں کوئی کرشمہ یا کوئی کارسازی اس کی نہیں تھی کہ اس درخت کی وجہ سے فتح مل جاتی تھی، مگر ان لوگوں کا عقیدہ اس طرح بن گیا تھا۔ تو پھر ابھی وہ تازہ جو تھے لوگ مسلم، وہ بھی نبی سے اس طرح کا مطالبہ کرنے لگے کہ آپ ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک درخت مقرر کر دیں تاکہ ہم بھی اپنے ہتھیار اس کے اوپر لگا کر جنگ کے لیے جایا کریں، تو ہمیں فتح مل جائے، نصرت مل جائے، غلبہ مل جائے، مدد مل جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قلتم کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ۔ آج تم نے اس طرح کی بات کہہ دی جس طرح کے بنو اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے اور اس کے ظلم سے نجات دی تھی بنی اسرائیل کو، دریائے نیل کو کراس کر کے، پار کر کے آگے چلے گئے، اور فرعون اور اس کے لشکروں کو اللہ تعالی نے دریا میں غرق کر دیا۔ اب آگے چلے گئے، اللہ نے اور بھی بہت سے انعامات کیے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون سے نجات، اور آگے تیر کا میدان ہے۔ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادلوں سے سایہ کر، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو من و سلوہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کر دیا، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پتھر پہ حکم دیا کہ لاٹھی ماریے، 12 چشمے پھوٹ گئے۔ اللہ نے بڑے انعامات کیے، بڑے احسانات کیے۔ چلتے چلتے ایک آبادی میں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کے ساتھ بنو اسرائیل کے لوگ بھی ہیں۔ اب جب اس آبادی میں گئے، وہاں جا کر کیا دیکھا؟ وہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے سامنے ایک بت رکھا ہوا ہے اور اس بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنو اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اے موسیٰ، آپ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے ہو، ہم نے تو کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ اپنے اس معبود کی پوجا کر رہے ہیں جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ بے دیکھے ہم دیکھے اللہ کی عبادت پہ
اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح ان کے معبود ہیں اس طرح ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا معبود بنا کے ہمارے سامنے رکھ دو جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکیں اور پھر اس کی عبادت بھی کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج تم نے بھی اسی طرح کی بات کہہ دی جس طرح کی بات بنو اسرائیل نے اور موسیٰ علیہ السلام کی یہودی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی، تم نے بھی آج اسی طرح کی بات کر دی۔ اب اس درخت کی وجہ سے کچھ لوگوں کے عقیدے میں بگاڑ اور فساد پیدا ہونے کا خطرہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہی ان کی اصلاح فرما دی کہ تم نے اس طرح کی بات نہیں کہنی ہے، اس طرح کی بات تو اہل کتاب نے کی تھی، بنو اسرائیل نے کی تھی، یہودیوں نے کی تھی، یہ تمہیں زیب نہیں دیتی۔ اور اس کا بھی ذکر فرمایا ہے نا اللہ رب العالمین نے، تو اس کی تردید کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو عقیدت کے اندر آ کر کوئی ایسی بات نہیں کہہ دینی جس کی وجہ سے عقیدہ خراب ہوتا ہو، عقیدہ متاثر ہوتا اور اس میں کسی قسم کے بگاڑ کا کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہو۔ ایسی عقیدت، اندھی عقیدت اور ایسی حد سے نکلی ہوئی محبت جہاں دین اور اسلام اور شریعت کے بنیادی قواعد اور ضوابط اور قیود کو توڑ دیا جائے، یہ غلو، یہ حد سے بڑھ جانا، یہ دین میں اور اسلام میں جائز نہیں۔ بات آئی تھی نا، تمام قسم کے نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے پیغمبر آپ ان کو فرما دیجئے میں اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے آپ کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر وہی جو اللہ چاہے۔ نہ کوئی ذات، نہ کوئی چیز، نہ کوئی شے، نہ کوئی شخصیت۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے اندر حجر اسود کا بوسہ لینے لگے، حجر اسود کا بوسہ لینے لگے۔ اب اس کے آگے تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے، یوں اس کو جھکنا ہے تو جھک کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رک گئے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں، عمر رک گئے، بوسہ نہیں کیا، اور ادھر لوگ دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا حجر انک لحجر لا تنفع ولا تضر، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ ذاتی طور پر تو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یا پہنچے ہوئے نقصان کو ٹال سکتا ہے، نہ ہی کوئی نفع دے سکتا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اور کس کو؟ حجر اسود کو۔ ہم نے تو آج کوئی کہیں سے مٹی اٹھا کے لے آئے، پتہ نہیں وہ بھی وہاں کی یا نہیں، یہ جناب کربلا کی مٹی ہے، یہ خاک شفا ہے، اس سے بڑی شفا ملتی۔ کوئی مدینے سے کچھ اٹھا کے لے جا رہا ہے پاکستان اور ہندوستان میں، یہ جناب بڑی برکت والی مٹی ہے۔ کوئی کچھ لے کے جاتا ہے، کچھ کوئی میلے پہ اس پہ جاتا ہے، وہاں سے کوئی کڑا لے کے آ جاتا ہے، یہ پیر صاحب کے دربار کا درگاہ کا کڑا ہے، کوئی چھلا پہن کے آ جاتا ہے، اور کوئی لوگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں اور اس پہ جناب خصوصی قسم کے سٹون اور پتھر کہ جناب یہ ہمارے سٹار سے میچ کرتے ہیں، ہمارے ستارے سے میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ۔ اور میرے بھائیوں، اس حجر اسود سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی اور پتھر ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو کوئی پیر صاحب کے دربار اور مزار کا لایا ہوا لال قسم کا دھاگا بھی دے دے، ہم اس کو بھی باندھ لیتے۔ جی یہ کلندر کے دربار کا دھاگا، یہ چھلا وہاں کا ہے، یہ چوڑیاں وہاں کی ہیں، فلاں بابا کے دربار کی، ان میں یہ برکت ہوتی ہے، یہ ٹل جاتا ہے، یہ مصیبت دور ہوتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کس پتھر کو کہہ رہے ہیں؟ حجر اسود، کہ لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، نہ نقصان ٹال سکتا ہے۔
تو پھر بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ وہ بھی بتلا دیا، لولا انی رأیت النبی قبلک ما قبلتک، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی بوسہ نہ لیتا۔ آج ہم ہر چیز کو چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو کسی بھی ہمارے بزرگ کے ساتھ، کسی بھی درگاہ کے ساتھ، کسی بھی دربار کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق، اماموں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، درویشوں کے ساتھ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کہ گھوڑے کی شبیہ بنا کر، جسے دردل کہا جاتا ہے، چوما بھی جاتا ہے، چاٹا بھی جاتا ہے، بچے بھی مانگے جاتے ہیں، شفا بھی حاصل کی جاتی ہے، حالانکہ خود شیعہ مذہب کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ سے جو کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف جاتے ہوئے سواری تھی، وہ اونٹنی تھی، سواری اونٹنی تھی اور ہم نے گھوڑا پکڑا اور اس کو ہم نے بڑا مقدس سمجھ کر چومتے ہیں، چاٹتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حجر اسود کو کہنے کہ لا تنفع ولا تضر، تو نہ ذاتی طور پر کوئی دفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر بات موجود، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے ایک لمبا عرصہ یہ دور رہے بیت اللہ سے، عراق کے اندر جہاد اور فتوحات اور شام کی طرف یہ حج کرنے کے لیے آئے، جوش میں آ کر بیت اللہ کے حجر اسود کو بھی چوما، اس سے اگلے کونے کو بھی چوما، اس سے اگلے کونے کو بھی چوما، اس سے اگلے کونے، چاروں کونوں کو چومنے لگے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے، پوچھا معاویہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چاروں کونوں کا آپ بوسہ لے رہے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا لیس من البیت شیء مہجور، یہ بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، قبلہ ہے، اس کی کوئی بھی چیز چھوڑنے کے لائق نہیں، عظمت والی ہے، شان والی مقام ہے۔ واقعی کعبہ اور قبلہ کا ایک ایک پتھر اور ایک ایک ذرہ کیا ہے؟ عظمت والا ہے، شان والا ہے، جو جڑے ہیں وہاں پر لگے ہیں وہ عظمت والے ہیں۔ بیت اللہ کی عظمت، کعبۃ اللہ کی عظمت، وہ حرمت والا، وہ عزت والا، وہ احترام والا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہی کہا کہ بیت اللہ کی کوئی بھی چیز چھوڑے جانے کے لائق نہیں، یہ عقیدت۔ مگر عقیدہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انی طفت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قبل الا حجرا، اے معاویہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا تھا اسی بیت اللہ کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حجر اسود کے کوئی اور بوسہ نہیں کیا۔ اب یہ عقیدہ، یہ عبادت، مگر عبادت میں بھی عقیدت جائز نہیں، عبادت میں بھی عقیدت جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا اپنا اپنا ایک مقام رکھا۔ اب دیکھیے نا، ایک خاتون ہونے کے لحاظ سے، عورت ہونے کے لحاظ سے، ماں بھی ایک عورت ہے، بیوی بھی ایک عورت ہے، بہن بھی ایک عورت ہے، اور بیٹی بھی بحیثیت عورت ہونے کے۔ کیا ہم ان سب کو ایک ساتھ برابر سمجھ سکتے ہیں؟ کوئی عقل مند گوارا کرے گا؟ جو ماں کا مقام ہے وہ ماں کو دیں گے، وہ بیوی کو دیا جا سکتا نہیں۔ جو بیوی کا مقام ہے وہ بیوی کا ہے، وہ بیٹی کو دیا جا سکتا نہیں۔ اگر ماں کا مقام بیوی کو، بیوی کا مقام بیٹی کو انسان دے کر ان حدود کو پھلانگے، دین اور شریعت کے اصولوں کو، قاعدوں کو توڑے گا، دنیا کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ امن، سکون، گھر بار اور ماحول اور معاشرے کے اندر نسل انسانی ایک سکون کے ساتھ صحیح انداز پہ چل نہیں سکے گی۔ اسی طرح اسلام میں اللہ کا بھی ایک مقام ہے، نبی کا بھی ایک مقام ہے، صحابی کا بھی ایک مقام ہے، امام کا بھی ایک مقام ہے، ولی کا بھی ایک مقام ہے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پہ رکھیں گے۔ جو دین اور شریعت نے صحیح مقام دیا ہے جس کو اس مقام پہ رکھیں گے تو یہ دین دین ہے، شریعت
نظام صحیح طور پر چلے گا، عقائد بھی درست رہیں گے، دین بھی صحیح رہے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حق کسی مخلوق میں سے کسی کو دے دیں، مخلوق میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق دے دیں، کسی امتی کو ہم نبی کے درجے پر پہنچا دیں، کسی نبی کو اللہ کے مقام پر پہنچا دیں، کسی ولی کو اس کی کرامت سے شعبہ بازی دے کر ہم اس کو حاجت روا مشکل کشا اور کرنی بھرنی والا، لیک میں لیک ڈالنے والا، ڈوبی تارنے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا اگر ہم مخلوق میں سے کسی کو قرار دیں گے تو یہ اسلام کے اندر بھی بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے گا۔ یہ عقیدے کو تباہ برباد کر دے گی۔ جب عقیدہ برباد ہو گیا، انسان کا اسلام ہی، ایمان ہی کیا ہو گیا؟ ختم۔ ہم نے اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اس کا بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرنی ہے اور عقیدت بھی رکھنی ہے، عقیدت بھی، ہاں اس کو بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر کسی نے آ کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بتایا یہ حج کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں دور دراز سے، حدیبیہ کا جو مقام ہے اس حدیبیہ کے مقام پر وہ ایک درخت ہے جس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاصد بنا کر بھیجا تھا مذاکرات کرنے کے لیے مکہ والوں کی طرف، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، مشورہ لیا کیا کرنا ہے۔ اب ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جس وقت تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ قصاص نہیں لے لیں گے، اس وقت تک واپس یہ بات طے ہوئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ پھر میرے ہاتھ پر کیا کرو، بیعت کرو۔ صحابہ کرام نے بیعت کی، اور کیسی بیعت کی؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابی کا، اور اس کے اوپر کس کا ہاتھ ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ۔ جب یہ بیعت ہو گئی، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جن اہل ایمان نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں اللہ ان سے راضی ہو چکا ہوں، میں اللہ ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ اب وہ درخت جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور صحابہ کرام سے بیعت لی، اس بیعت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان بیعت کرنے والوں کے اوپر اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیا کہ میں راضی ہو چکا ہوں، یقیناً راضی ہو چکا ہوں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے میرے ان پر راضی ہونے میں۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے یہ بڑا برکت والا درخت ہے، بڑا مقدس درخت ہے، جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ سے بیعت لی، اللہ نے یہ آیت نازل کی، اللہ نے اپنی رضامندی ان صحابہ پہ نازل کی۔ اب اس درخت کے نیچے کچھ لوگ یہ چلو ہم دعا کر لیں، کچھ ہم نماز پڑھ لیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آ کر خبر دی گئی کہ یہ لوگ آتے ہیں اس درخت کے نیچے جا کر کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی اس طرح کے عمل کرتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جو ہی پتا چلا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کس چیز کا؟ کہ لوگوں کو سختی سے منع کر دو، اور حکم دیا کہ جاؤ جا کر اس درخت کو جڑوں سے ہی اکھاڑ دو، کہ وہ درخت بھی نہ رہے، اس کی جگہ بھی کون سی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، کہ اس درخت کے ساتھ لوگوں کی عقیدت وہ عقیدے کو بگاڑ رہی تھی، وہ لوگوں کو جو عقیدت تھی وہ کیا کر رہی تھی؟ بگاڑ رہی تھی۔ تو جو چیز بھی عقیدت اس طرح اس کی بڑھ جائے کہ وہ عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا کر دے، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے مطابق اس چیز کو تو چھوڑا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو تو اکھیڑا جا سکتا ہے، لیکن عقیدے کو چھوڑا جا سکتا نہیں۔ آج ہمارے ہاں دیکھ لیں ماحول معاشرے میں کتنی چیزیں ہیں جو عقیدت کے نام پر مسلمانوں کے عقیدوں کو برباد کر رہی ہے، تباہ برباد کر رہی ہے، ختم کر رہی ہے، خراب کر رہی ہے، لیکن ان کو پورا تحفظ حاصل ہے،
ان عقیدے کو خراب کرنے والی اور بگاڑ پیدا کرنے والی چیزوں کو پورے کا پورا تحفظ حاصل ہے۔ حالانکہ دین اور اسلام اور شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ عقیدے کو محفوظ کیا جائے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو اکھیڑ دیا جائے۔ تو میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، ایک ہوتا ہے دین اسلام کے اندر عقیدہ اور ایک عقیدت، ان دونوں کی اپنی اپنی حدود اور قیود ہیں۔ عقیدت کو، محبت کو، عزت کو، احترام کو دین اور شریعت میں جس کا بھی بتایا گیا ہے اس کو اسی حد تک رکھا جائے، اسے بڑھایا نہ جائے، اور بالخصوص جب وہ عقیدت، جب وہ محبت، جب وہ تقدس یا احترام کسی عقیدے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، جس سے کسی عقیدے کے بگاڑ اور فساد کا خطرہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں ایسی عقیدت جائز ہی نہیں، پھر اس عقیدت کو بھی چھوڑ دیجئے۔ جس عقیدت میں عقیدہ خراب ہوتا ہے، بگاڑ اس میں پیدا ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح انداز میں اپنا دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان کے اوپر مضبوطی سے ڈٹ جائیں۔ اس امداد کی کوئی بھی چیز ہمارے دور نہ کرے، ہمارے عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو۔ ہماری جان جاتی ہے چلی جائے مگر عقیدہ اور اس میں بگاڑ بھی پیدا نہ ہونے پائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح انداز میں دین سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں جس خالق اور مالک نے مجھے اور آپ کو یہاں پر مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں فضیلۃ الشیخ عبدالباجد صاحب کا حفظہ اللہ تعالی، جنہوں نے آج ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کا یہ اہتمام کیا ہے، اور یہ مکتب اور یہاں کی یہ جالیات، یہ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور تمام احباب ماشاءاللہ جس پیار اور محبت اور ذوق سے آپ تشریف لاتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، تربیت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ دنیا تو انشاءاللہ حاصل ہو ہی رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انسان یہاں اپنی آخرت بھی بنا لے، آخرت بھی سنبھال لے، اپنے ایمان کو بھی درست کر لے، عقیدے کو بھی درست کر لے، اپنی تربیت کو بھی درست کر لے، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں کی ان محنتوں کو، کوششوں کو قبول منظور فرمائے، اور آپ بھی جو وقت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی قبول منظور فرمائے، اور مزید آپ کے علم میں، عمل میں اور تربیت میں اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے، مزید شوق اور جذبہ پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کی، ساتھیوں کی جو جہود ہیں، جو محنتیں ہیں، جو کوششیں ہیں، جو مساعی ہیں، اللہ انہیں بھی شرف قبولیت عطا فرما کے مزید توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔